السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کا قتل عام، سب سے زیادہ عورتوں کا ریپ، سب سے زیادہ بچوں کو کہاں قتل کیا جا رہا ہے کہ ایک جگہ 100 سے زیادہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور ایک مرتبہ میں سارے لوگوں کو گولی مار دی گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت دکھانے اور بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں دنیا بہت کم بولتی ہے، جس کو لے کر UN خاموش ہے، اور اپنے آپ کو سپر پاور کرنے والا اور نوبل پرسکار پانے کی امید میں لے کر بیٹھنے والا امریکہ اور بہت سارے اسلامک دیش جو اسلام کے نام پر جو ملک بنا تھا، وہ ملک تماشائی بن کر کھڑا ہوا ہے، یا تو خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھ رہا ہے یا پھر ان آتنکی سنگٹھن کا، ان دہشت گردوں کا انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں UAE کی، کہ جو انڈائریکٹلی سوڈان میں جو دہشت گردی مچایا ہوا ہے RSF، اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور سپورٹ بھی کن لوگوں کو کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے جو وہاں کے معصوم لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، وہاں کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو، جوان بچیوں کو، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، جنہوں نے اپنی دنیا نہیں دیکھی، جنہوں نے ابھی جوانی کے دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ یہ حیوان اور یہ درندے ان کی جسم لوٹ رہے ہیں اور ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ اسلامک دیش جو اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہتے ہیں، یہ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سوڈان کی، جہاں ہر روز بے گناہ مارے جا رہے ہیں، جہاں ہر روز گھر سے بے گھر لوگ کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک گھر چھوڑ چکے ہیں، اور انسانی تاریخ کا ایک دردناک اور ایک المناک باپ لکھا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، اس جنگ کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور اس کا اصل مجرم کون ہے، کس کا قصور ہے، کس طریقے سے جنگ کی شروعات ہوئی۔ آئیے سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اس ویڈیو میں مکمل بنے رہیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے سوڈان کے ساتھ نظر انداز کا معاملہ پوری دنیا کر رہی ہے، جس طریقے سے UN خاموش ہے، جس طریقے سے امریکہ نظر انداز کر رہا ہے، جس طریقے سے میڈیا اس کے طرف سے نظر گھما چکی ہے، اور سوڈان کے درد کو دنیا کے سامنے لوگ لانا نہیں چاہتے، سوڈان کی تکلیف کو، سوڈان کی بچیوں کے چیخ و پکار کو دنیا کے سامنے دکھلانا نہیں چاہتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل بنے رہیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ سوڈان کے لوگوں کے لیے کم از کم ہم دعا کر سکیں۔ سوڈان شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے، ایک دیش ہے، جو کئی دہائیوں سے سیاسی انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ 2003 میں دارفور میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر 2023 سے جو آگ بھڑکی، 2023 کے بعد سے جنگ شروع ہوئی، آپسی جنگ جو شروع ہوئی، اس نے پورے ملک کے معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ یہ لڑائی جو ہو رہی ہے وہ دو طاقتور گروہ میں ہو رہی ہے، ایک ہے RSF ریپڈ سپورٹ فورس اور ایک ہے SAF۔ ایک وقت تھا کہ دونوں مل کر ساتھ کام کیا کرتے تھے، اور دونوں میں اچھی طریقے سے محبت تھی اور اچھے طریقے سے ان کا کام چلتا تھا، اور ایک ساتھ مل کر اس ملک کی یہ دونوں مل کر دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ لیکن عہدے کی لالچ نے، اقتدار اور طاقت کی لالچ نے دونوں کو الگ کر دیا۔ شروع میں تو صرف الزام تراشی سے کام چلتی تھی، لیکن پھر یہ دشمن بن گئے، اور ان دونوں کی دشمنی نے پورے سوڈان کو جہنم بنا دیا۔ وہاں کے معصوم لوگوں کی خون سے ان دونوں کی دشمنی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ آخر کب شروع ہوئی؟ 2023 میں ایک فیصلہ لیا گیا، وہ فیصلہ نہایت RSF کے لیے بہت خطرناک فیصلہ تھا۔ RSF کا فیصلہ یہ تھا، اور SAF یہ چاہتی تھی کہ RSF جو ہے، سوڈان کے جو ملکی فوج ہے، اس کو RSF جوائن کر لے، اور RSF یہ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ RSF اپنی طاقت نہیں کھونا چاہتی تھی، اور اپنا جو رعب تھا، اس رعب کو اور اس دشمنی کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی طریقے سے اس نے صاف طور پر SAF کے اس پرستاؤ کو قبول نہیں کیا۔ دونوں طرف کے لیڈران نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کی، ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کیا، اور پھر اچانک اس طریقے سے الزام تراشی چلی رہی تھی کہ اچانک ایک جھڑپ شروع ہو چکا، اور ملک خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا، اور وہاں کے معصوم لوگ اس لڑائی میں پس کر رہ گئے۔ اس لڑائی میں صرف ایسا نہیں ہے کہ RSF اور SAF کے نوجوانوں کو، SAF کے جوانوں کو، فوجیوں کو صرف نقصان پہنچاؤ، نہیں، ان دونوں گروہوں کی جو جماعت ہے، ان دونوں جماعت کے جو جوان ہیں، جو فوج
فوجی ہیں ان کو نقصان کم پہنچا ہے بالمقابل وہاں کے معصوم لوگوں کی. وہاں کے معصوم لوگوں کی حد سے زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے. ابھی کی حالت بتاؤں, ابھی کی حالت دارفور میں خاص طور سے وہاں پر RSF کا قبضہ ہو چکا ہے جو ایک آتنکی سنگٹھن ہے, اور ابھی اس وقت وہ شہر ایک موت کا میدان بن چکا ہے. RSF بڑے پیمانے پر وہاں پر قتل کر رہا ہے, معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کر رہا ہے, لوٹ مار, انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے. آپ یقین مانیں 100 سے زیادہ لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا گیا اور ایک وقت میں سب کو گولی سے بھون دیا گیا. آپ یقین مانیں زندہ لوگوں پر گاڑیاں چلائی جا رہی ہے, زندہ لوگوں کو زمین کے نیچے دفن کیا جا رہا ہے, اور وہ اس حد تک ڈر چکے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کے اندر گھس جاؤ تو اس کے اندر گھس رہے ہیں اور اپنی جان دے رہے ہیں. اس حد تک وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے اور اس حد تک وہاں کے معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے. لیکن پوری دنیا اس طریقے سے گونگی اور اندھی بن کے بیٹھی ہوئی ہے گویا کہ سوڈان کے لوگوں کو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ہاسپٹل پر حملے کیے جا رہے ہیں, وہاں کے ڈاکٹروں پر حملہ کیا جا رہا ہے, اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ کہ باہر کے لوگ, آس پڑوس کے ملک کے لوگ جب کوئی مدد بھیج رہے ہیں تو ان مدد پر روک لگا دی جا رہی ہے. لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. کچھ لوگ تو گولیوں کے شکار ہو گئے, کچھ لوگ اپنی جسم اور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی, لیکن کچھ لوگ بھوک کے شکار ہوئے اور بھوک کے حالت میں تڑپ تڑپ کر ان کی موت ہو چکی ہے. اور بتاؤں آپ کو ایک بات, سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جن کو جنگ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹے معصوم بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھے ہوں یا معذور لوگ ہوں. اور سب سے زیادہ ظلم انہی لوگوں پر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کمزور ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں اور کسی محفوظ مقام پر وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر قصور کس کا ہے؟ کیا SAF کا قصور ہے یا RSF کا قصور ہے؟ قصور جو اب تک سمجھ میں آئی ہے, جو اب تک سرچ کرنے کے بعد جو سمجھ میں آیا ہے, وہ قصور اسے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ قصور سارا کا سارا RSF کا ہے. میں نہیں کہتا کہ SAF کا قصور نہیں ہے, SAF کا بھی قصور ہے, لیکن RSF کا قصور سب سے زیادہ ہے کیونکہ RSF ہی ہے جو معصوم لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, RSF ہی ہے جو معصوم بچیوں کی عزت لوٹ رہا ہے, RSF ہی ہے جو زندہ لوگوں کو زمین پر دفن کر رہا ہے. اور اس کا سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اس کا سپورٹ کرنے والا اسرائیل, جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسرائیل اس کا سپورٹ کر رہا ہے, اور صرف اسرائیل سپورٹ نہیں کر رہا ہے, آپ کو بتاؤں کہ اس کا سپورٹ کرنے والا ایک اسلامک کنٹری ہے جس کا نام UAE ہے. یہ انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی اس کی سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو وہاں سے سوڈان کے جس علاقے میں قبضہ ہے RSF کا, جس علاقے میں قابض بن کر RSF بیٹھی ہوئی ہے, اس علاقے میں اچھا خاصا سونا نکلتا ہے. اس سونے کی وجہ سے UAE کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے RSF کو, اور یہ ظالم اس کا سپورٹ کر رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے, میڈیا اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے, اس چیز کو دنیا کے سامنے دکھانا نہیں چاہتا. اور سوڈان کے معصوم لوگ, سوڈان کی معصوم عورتیں, وہاں کے معذور اور بوڑھے ٹکٹکی بھری نظروں سے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی معجزہ ہو جائے اور اللہ کی مدد ان کے لیے اتر آئے. آپ سے گزارش ہے کہ وہاں کے لوگ, سوڈان کے لوگ صرف اور صرف 2 چیز چاہتے ہیں, ایک امن اور ایک پوری دنیا کی توجہ, کہ دنیا کی نظر پڑے گا کس طریقے سے لوگ وہاں پر مر رہے ہیں, کس طریقے سے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, یہ پوری دنیا کو بات معلوم ہونی چاہیے, یہ وہ چاہتے ہیں. تو ایسے وقت میں ان کی تکلیفوں کو, ان کے درد کو, ان کی مصیبتوں کو پوری دنیا کے سامنے لانا, میڈیا کے توجہ کو مرکوز کرانا, یہ ہمارا دینی اور انسانی فریضہ ہے. کیونکہ اسلام سب سے پہلے ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ یہ کہ مظلوموں پر کوئی ظلم نہ ہو, اگر ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت اور آواز اٹھانے کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے. تو ہمارا دینی اور انسانی فریضہ یہ ہے کہ اس ظلم کو ہم پوری دنیا کے سامنے لائیں, اور لانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اس طریقے کے جتنے ویڈیو ہماری نظر سے گزرے ہیں, چاہے وہ انسٹاگرام میں ریل کے ذریعے ہوں یا یوٹیوب پہ ہوں یا فیس بک پہ ہوں, تمام لوگوں تک اس چیز کو شیئر کریں. کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن اور میڈیا کا
اور میڈیا کے توجہ ان کی طرف مرکوز ہو. سودان کے لوگوں کے درد کو دنیا کے سامنے لائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سودان کے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور وہاں جلد از جلد امن و امان والا ماحول قائم فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.